بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی زندگی اسلام کی تاریخ میں شجاعت، علم، حکمت اور تقوی کی مثال ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر اور امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کی شہادت ایک ایسا المیہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ غم اور افسوس کی یاد دلاتا ہے۔ اس مضمون میں حضرت علی کی زندگی، شہادت کے اسباب اور اس واقعے کے اثرات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ حضرت علی کی شخصیت اور کردار۔ حضرت علی کی پیدائش مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو ان کے مقام و مرتبے کی عظمت کی دلیل ہے۔ آپ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے اور آپ کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ جب اسلام کا پیغام عام کیا گیا، حضرت علی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے اسلام کی خدمت میں بے شمار قربانیاں دیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو یا غزوہ خیبر۔ آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا منوایا۔ آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے علم و فہم کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی کی خلافت۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ ایسے حالات میں حضرت علی کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ ایک نہایت مشکل وقت تھا، کیونکہ امت مسلمہ اندرونی اختلافات کا شکار ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے انصاف اور مساوات کے اصولوں پر مبنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے دور خلافت میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے معرکے پیش آئے، جنہوں نے امت مسلمہ کو مزید تقسیم کر دیا۔ ان جنگوں کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر۔ حضرت علی کے دور خلافت میں خوارج کے نام سے ایک گروہ وجود میں آیا جو انتہا پسندی پر یقین رکھتا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک ان تینوں شخصیات کی موجودگی امت کے مسائل کا سبب تھی۔ خوارج کے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو ایک ہی دن قتل کر دیا جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت علی کے قتل کا ذمہ دیا گیا۔ شہادت کا واقعہ۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت حضرت علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز کے لیے اذان دی اور امامت کے لیے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، جو پہلے سے تیار تھا، زہر آلود تلوار لے کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ ابن ملجم نے آپ کو سر پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کو فوراً گھر منتقل کیا گیا، جہاں آپ 2 دن تک شدید تکلیف میں مبتلا رہے۔ 21 رمضان المبارک کو ہی آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ حضرت علی کے آخری الفاظ۔ شہادت کے وقت حضرت علی نے فرمایا، فاز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ان کے یقین اور ایمان کا عکاس تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور اپنے آخری لمحے میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ شہادت کے اثرات۔ حضرت علی کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ آپ کی شخصیت اتحاد اور انصاف کی علامت تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد امت مزید انتشار کا شکار ہو گئی۔ آپ کی شہادت نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ دین کی سر بلندی کے لیے قربانی دینا ایک عظیم عمل ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنی شہادت کے ذریعے بھی امت کو صبر، حق اور انصاف کا درس دیا۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ۔ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کو مولائے کائنات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی حکمت اور بصیرت بے مثال تھی۔ آپ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی شجاعت، علم اور تقوی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کی رضا پر قائم رہنا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ نتیجہ۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور دین کی خدمت کے لیے قربانی دینے کا سبق دیتا ہے۔
21 رمضان المبارک کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت علی جیسے عظیم رہنما نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اللہ ہمیں حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے صبر و استقامت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔